ویلکم بیک بھائی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے وزیر اس وقت ریلوے میں جو ہیں، اور ریلوے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، اور یہ الزام جو ہے وہ عائد کیا جا رہا ہے کہ تمام جو انتظامات ہیں وہ ریلوے کے جو وزیر ہیں وہ نہیں چلا سکے، جس کی وجہ سے ریلوے کی یہ صورتحال ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں، بات تو یہ درست ہے کہ ریلوے جو ہے وہ نہیں چل رہا. یہ بات درست ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریلوے نہیں چل رہا، وہ درست کہتے ہیں. اب جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے، حاجی غلام احمد بلور پر ابھی تک کوئی کرپشن کا نہ الزام لگا ہے نہ کوئی ثابت ہوا ہے. جہاں تک اگر ریلوے نہ چلنے کا تعلق ہے، یہ درست بات ہے کہ ریلوے جو ہے ماضی میں جس وقت ان کو ریلوے کا محکمہ ملا، کیونکہ ایک ہی وزارت ہے ہمارے پاس، اے این پی کولیشن پارٹنر ہے لیکن وزارت ایک ہی ہے وہ ریلوے کی، تو یہ اس وقت بھی ڈیفیسٹ میں تھی، یہ گھاٹے میں تھی. یہ ان کے پرانے انجن تھے جو چل ہی نہیں سکتے تھے. یہ وزارت لیتے وقت یہ تو پارٹی نے دخل نہیں دیا، ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں فلاں وزارت دی جائے. یہ حاجی صاحب کو چونکہ پہلے آپ کو ایک ہی ادارہ ملا، وہی میں وہی عرض کر تباہ رہا ہو ہوں کہ گیا. حاجی غلام احمد بلور چونکہ نواز شریف کے دور میں جب ہمارا ان سے اتحاد تھا، اس وقت بھی یہ ریلوے کے وزیر تھے، اس لیے ان کو وزارت یہ دی گئی کہ ان کے پاس ماضی کا تجربہ ہے، یہ ریلوے کو یہ چلائیں گے اور شاید ریلوے کو یہ ترقی دے سکیں. لیکن حاجی صاحب سے پارٹی میں بھی بات ہوئی، ویسے بھی میری بات ہوتی ہے، میں جنرل سیکرٹری ہوں پارٹی کا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیسے نہیں دیتے، گورنمنٹ پاس کرتی ہے کہ اتنے ارب روپے دے دیے جائیں ریلوے کو تاکہ انجنز لے لیے جائیں اور سامان لے لیا جائے، اور وزارت خزانہ جو ہے وہ پیسہ نہیں دیتی. اس لیے جب پیسے نہیں ہوں گے تو وزارت کیسے چلے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بوجھ لیا ہوا غلام احمد بلور صاحب نے، انہیں ریزائن کر دینا چاہیے. یہ نہ کرپشن انہوں نے کی. اب یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے، الزام بھی یہ کیا ہوتا ہے نا کہ انجن کا جو تیل ہے وہ جو کراچی میں ان کی گاڑیاں یا چلتی ہیں وہاں پہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، وہاں کا گندا جو ہے وہ انجن میں ڈال دیا جاتا ہے. میں عرض کروں، سن لیں، ایسی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو وہ کیوں نہیں میری اس بات کی سن لیں کہ تصدیق غلام احمد بلور ٹرانسپورٹر نہیں ہیں. ان کے نہ وہ خود ٹرانسپورٹر ہے نہ ان کا کوئی رشتہ دار ٹرانسپورٹر ہے. وہ صنعت کار ہیں، ان کی کوئی گھی کی اور یہ اس قسم کی انڈسٹری ہے، ان کا صنعت، ان کا ٹرانسپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جو الزامات لگائے کہ جی یہ ڈائننگ کاریں دے دی ریلوے کی ٹریننگ، سہیل اختر ملک پر الزام لگے کہ جی اے این پی نے کوئی فائدہ. جس وقت یہ ٹرینیں دی گئیں اس وقت سہیل اختر ملک کا اے این پی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو ممبر بنایا اس نومبر میں اس الیکشن میں. اس لیے یہ جو کچھ ہوا یہ سب افسروں کے ساتھ ملی بھگت ہے. افسروں کے ساتھ مل کے جنہوں نے کرپشن کی انہیں بھگتنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف کیسز بننے چاہیے اور نیب کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. ہم کرپشن کے حق میں نہیں ہیں، نہ ہمارے وزیر نے کی نہ کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ریلوے کا محکمہ نہیں چل رہا. اگر اس کو وزارت خزانہ بلور کو اس کے کہنے کے مطابق پیسے نہیں دے گی، یہ محکمہ نہیں چلے گا، نہ پی آئی اے چلے گا، نہ اسٹیل مل چلے گی. یہ ادارے جو ہیں، آپ کا وزیر خزانہ جو امپورٹڈ کیا ہوا ہے، جو باہر سے آپ لاتے ہیں خزانہ کے وزیر، وہ چلنے نہیں دے گا. بھائی صاحب یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے، یہ ادارہ نہیں چل سکتا، تو پھر آپ وزارت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم کولیشن پارٹنر ہیں. وہ کئی دفعہ، یہ میں آپ کو بتاؤں واضح طور پہ، بلور کئی دفعہ استعفیٰ لے کے گیا، زرداری صاحب استعفے کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے. ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم بدنامی لیں اور عوامی نیشنل پارٹی کو بدنام کریں، اور ہم پر کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگا. یہ ایک دو آرٹیکل ایک قلم کار نے لکھے تھے عثمان دیار ولی خان پہ، اس نے کہا تھا میں تمہیں عدالت میں لے جاؤں گا. وہ چینل پہ آیا، اس نے کہا میرے پاس وہی پراپرٹی ہے جو میرے والد صاحب خان عبدالولی خان نے مجھے دی تھی وراثت میں، اگر میرے پاس ایک پیسہ زیادہ نکل آئے تو مجھے گولی مار دیں. اور اس نے یہاں تک کہا کہ بھئی میرے نام پہ تو کار بھی کوئی نہیں ہے، ہم کرپشن نہیں کرتے، ہم آمریتوں کے ساتھ نہیں چلتے. جب سے پاکستان بنا آج تک اتنے آمد آئے، ہم نے کسی کی وزارت نہیں لی.
ہم نے کسی کو سپورٹ نہیں کیا. یہاں پر آمروں کو اگر سیاسی پارٹیز سپورٹ نہ کریں تو آمریت چل نہیں سکتی. لیکن یہ الزام عوامی نیشنل پارٹی پر نہیں ہے. ہم نے سال ہر سال جیلیں کاٹی. اسفندیار ولی خان نے بھٹو کے دور میں کہ 6-7 سال جیل کاٹی اور ریڑھ کی ہڈی زخمی کرائی، جس کا ابھی تک علاج کراتا پھر ہے. اس لیے یہ الزامات عوامی نیشنل پارٹی پہ نہیں ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ حاجی غلام احمد بلور کو، جس پر کرپشن کا الزام نہیں ہے، جس نے کرپشن کی نہیں ہے، اگر نہیں چلتا ریلوے تو اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اچھا وائس صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو ہے وہ تمام کیسز اس وقت چل رہے ہیں، کوئی میمو اسکینڈل چل رہا ہے اور بھی دوسرے کیسز وہاں پر چل رہے ہیں، تو ان کیسوں کے چلنے سے کیا عام کیس جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہا ہے؟ اس سے پبلک بے پناہ متاثر ہو رہی ہے. لوگوں کی اپیلیں، لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہوئی ہیں، کئی سالوں سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. پولیٹیکل کیسز، سارے ججز جو ہیں وہ پولیٹیکل کیسز پہ لگے ہوئے ہیں، اور لوگ بیچارے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی یہ جو کیسوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، اب ایک فیصلہ ہوا ہے کنٹیمپٹ میں، وزیر اعظم کو سزا ہو گئی 32 سیکنڈ کی یا 30 سیکنڈ کی. اب بات یہ ہے کہ سزا تو ہوئی کہ جی آپ اتھارٹی جو ہے سپریم کورٹ کی اس کو نہیں مانتے اور آپ نے خط نہیں لکھا، اور نہ ان پر یہ ایلیگیشن ہے کہ آپ نے عدالت کو ریڈیکیول کیا یا عدالت کا مذاق اڑایا، نہ اس پر چارج فریم ہوا. اب یہ قانون ہے کہ جو چارج فریم کسی پہ ملزم پر چارج فریم نہ کیا جائے کسی الزام کا. میں فوجداری کرمنل سائٹ کا میں ٹرائل وکیل ہوں، لائر ہوں. اگر کسی ملزم پر چارج فریم نہ کیا جائے کہ بھئی تم نے یہ جرم کیا ہے، اس وقت تک اسے کیا پتہ ہے کہ میں نے کیا ڈیفینڈ کرنا ہے اور کون سی ایویڈنس میں نے لانی ہے، اور جو میرے خلاف ایلیگیشن ہے اس کو میں نے کس طریقے سے نپٹنا ہے. اس کیس میں سن لیں، اس کیس میں ان پہ صرف اتھارٹی نہ ماننے کا الزام تھا اور ریڈیکیول کرنے کا. عدالت کا کوئی ان پر چارج فریم نہیں ہوا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک نااہل نہیں ہوئے. اس پر جو دانشور اپنی آراء دے کے قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں، ابھی تک وہ قانونی طور پر نہیں ہوئے ڈسکوالیفائی. اب اخلاق کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ 47 سے یہاں پر لوگوں نے قانون نہیں مانا اور وہ اخلاق کو مان کے استعفیٰ دے دیں، یہ نہیں کرے گا وہ، نہ اس نے کیا ہے. لیکن قانون کا جہاں تک تعلق ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہو سکتا ہے کہ یہ کیس جب اپیل میں جائے، اور یہ ججز سمجھدار ججز ہیں، اس میں ایسے جج بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی فوجداری مقدمے کیے ہیں، انہیں یہ پتہ ہوگا کہ بھائی یہ ریڈیکیول کرنے کا ان پر کوئی چارج فریم نہیں کیا گیا، نہ الزام لگایا گیا، نہ اس پہ ایویڈنس آئی، نہ اس نے ڈیفینڈ کیا، تو اس پر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرا خیال ہے کہ اپیل میں ہو سکتا ہے کہ یہ کویش ہی ہو جائے، کیونکہ بے پناہ کیسز اس بات پہ کویش ہوئے ہیں کہ عدالت نے کہا ہے اپیل میں کہ بھائی یہ چارج فریم نہیں ہوا، چارج ہی غلط فریم ہوا ہے، تو ہم کویش کرتے ہیں. اور کئی کیسز بڑے سنگین ریمانڈ ہوئے ہیں اس بات پر کہ چارج غلط فریم ہوا ہے، اس لیے کیسز ریمانڈیڈ ٹو دا لوور کورٹ، یہ دوبارہ اس کا ٹرائل ہو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو نہ کنفیوز کریں. یہ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے وہ اس کو جو مرضی کہتے رہیں، پالیٹکس جو مرضی کرتے رہیں. قانون یہ ہے کہ جس کا چارج فریم نہ ہو ملزم پر اس کو سزا نہیں دی جاتی. اب یہ اپیل میں جائیں گے؟ اپیل میں جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ ان کی اپیل تسلیم ہو جائے گی، مان لی جائے گی. ہمیں انتظار کرنا چاہیے پالیٹکس کرنے کی بجائے. بھائی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے 4 سال اتحاد اس حکومت کے ساتھ رہے ہیں، تو کیا آپ کی 4 سال کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ میں ایک بات واضح کروں کہ اس حکومت نے جو 60 سال کے مسائل تھے جس سے صوبوں کے درمیان بے پناہ نفرت تھی، چھوٹے صوبے پنجاب کے خلاف بے پناہ نفرت کرتے تھے، چھوٹے صوبے کہتے تھے پنجاب کھا گیا. اس کولیشن گورنمنٹ نے، جس کا کریڈٹ زرداری کو بھی جاتا ہی ہوتا ہے، کہ صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل کیا جو 60 سال میں نہیں ہوا تھا.
اور یہ سرحد کہتے تھے، اس کو نام دیا خیبر پختونخوا، وہ مسئلہ حل ہوا، اور یہ جو ہندوستان کے ساتھ تجارت وغیرہ دوستی کی طرف چلے، یہ جنگ کے خاتمے کی طرف چلے ہیں، دوستی کی طرف چلے ہیں، یہ 60 سال میں نہیں ہو سکا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3-4 ایشوز جو موجودہ حکومت نے یہ کیے ہیں ریزالو، اس سے ملک بہت مستحکم ہوا ہے، اور صوبوں کے درمیان نفرت بہت کم ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ ملک جو ہے مضبوط ہوگا، فیڈریشن مضبوط ہوگی، اور ملک مستحکم ہوگا، اور جمہوریت مستحکم ہوگی۔ وائیں صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے Thank you اپنا very قیمتی much. وقت ہمیں دیا۔ خواتین و حضرات، آپ نے عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسان وائیں کی گفتگو سنی، یقیناً آپ اس گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ مجھے اور میری کیمرہ ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔